السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں گورنر سندھ اور وزیر اعلی سندھ کی محرم الحرام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہانی ہو، یا داؤدی بوہرا برادری کے رہبر کا پرتپاک استقبال ہو، منفرد پروگرام ڈائننگ ان ڈارک کا انعقاد ہو، یا متوقع بارشوں میں شہر قائد کا انتظامی فقدان ہو، محکمہ تعلیم سندھ اور امریکی تعلیمی اداروں کی رابطہ کاری پر اتفاق ہو، یا کمشنر کراچی اسپورٹس فیسٹیول کی سرگرمیوں میں جیت ہار ہو، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا کامیاب انعقاد ہو، یا منشیات کے خاتمے کے لیے نارکوٹکس ونگ کا استحکام ہو، یا ہو کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر اہلیان کراچی کا احتجاج۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے لاہور میں اچانک دورے، لاہوریوں میں یوگا کا رجحان بڑھنے لگا۔ نیپرا کی جانب سے آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ ملک بھر کی فلاور ملز نے ود ہولڈنگ ٹیکس مسترد کر دیا، ٹیکس واپس نہ ہوا تو 10 جولائی سے ملک بھر کی ملز بند کرنے کا اندیا۔ لاہور میں پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے سابق صدر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے CDA صرف الیکٹرک بائکس خریدے گی۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ماحول دوست بسوں کا افتتاح۔ راولپنڈی تھانہ دھمیال کے علاقے میں نوجوان ڈیم میں ڈوب کر جاں بحق۔ برطانوی انتخابات میں کئی پاکستانی نژاد امیدوار کامیاب، کابینہ میں بھی شامل ہو گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیر اعظم کا خطاب۔ پاکستان کا غزہ پر اسرائیلی حملے مکمل بند کرنے کا مطالبہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا، اسلام آباد پولیس نے کارروائی کے دوران بارودی مواد برآمد کر لیا۔ 10 ماہ کے دوران پاکستانی 54 کروڑ ڈالر سے زائد کی چائے پی گئے۔ دلچسپ اعداد و شمار آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی کہ الیکٹرک اور دیگر بجلی کمپنیوں کو 1 تا 12 محرم لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ داؤدی بوہرا برادری کے رہبر ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین کراچی پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کا استقبال۔ انکلوزو پاکستان کے تحت منفرد پروگرام ڈائننگ ان ڈارک کے انعقاد پر خصوصی رپورٹ۔ مونسون بارشیں، محکمہ صحت سندھ کا انتظامی فقدان، وبائی امراض کا خدشہ۔ محکمہ تعلیم سندھ اور امریکی تعلیمی اداروں کے مابین آن لائن کوآرڈینیشن پروگرام پر اتفاق۔ کمشنر کراچی اسپورٹس فیسٹیول کے تحت منعقدہ سائیکل ریس، لیاری کے نوجوان نے جیت لی۔ بچوں کی کردار سازی کے لیے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، خواتین معمار امن کا کامیاب انعقاد۔ منشیات کے خاتمے کے لیے نارکوٹکس ونگ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ، صوبے بھر میں چیک پوسٹیں قائم کرنے کا اعلان۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے انتظامیہ اور علماء کرام کے ساتھ مشترکہ اجلاس کی صدارت کی اور محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے انتظامات کو حتمی شکل دیتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو 1 تا 12 محرم لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی خصوصی ہدایت کر دی ہے۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی وزراء، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، مختلف محکمہ کے سیکریٹری سمیت علماء کرام اور دیگر نے شرکت کی۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس میں علماء کرام سے خصوصی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ محرم الحرام کے سلسلے میں گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے، جہاں صوبے سے کوئی بھی شکایت موصول ہوئی تو اسے فوراً حل بھی کیا جائے گا۔ گورنر سندھ نے یقین دہانی کرائی کہ محرم الحرام کے ایام میں شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ داؤدی بورہ برادری کے رہبر ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کراچی پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ بوہرہ جماعت کے عمائدین بھی بڑی تعداد میں کراچی آئے ہیں۔ پرتپاک استقبال کے لیے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ، آئی جی سندھ غلام نبی حیدر اور دیگر حکومتی عہدیداران اور داؤدی بورہ برادری کے سینئر اراکین موجود تھے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے 80,000 سے زیادہ داؤدی بورہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ عشرہ مبارکہ کے لیے کراچی میں 20 مراکز اور حیدرآباد میں 1 مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین محرم الحرام میں کچھ روز کراچی میں قیام کریں گے۔ اس دوران وہ محرم الحرام کے سالانہ اجتماع عشرہ مبارکہ کے سالانہ محرم الحرام کا اجتماع کے لیے کراچی پہنچے ہیں، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ انکلوزو پاکستان ٹریننگ سینٹر فار بلائنڈز کے تحت منفرد پروگرام ڈائننگ ان ڈارک کا خصوصی انعقاد کیا گیا۔ ڈائننگ ان ڈارک پروگرام میں صاحبان نظر افراد کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں کھانے کی خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح دیکھنے والے افراد میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ بینائی سے محروم افراد کیسا محسوس کرتے ہیں اور انہیں بینائی کی عدم موجودگی سے کیا مسائل درپیش آتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد دیکھنے والے اور نابینا افراد کے درمیان اپنائیت، اظہار یکجہتی اور احساس ہمدردی کا تعلق استوار کرنا ہے۔ جی، ڈائننگ ان دا ڈارک کا جو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پرسن ود ڈسیبلٹی، خاص طور پہ پرسن ود بلائنڈنس کے حوالے سے اویئرنیس ریز کریں۔ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ہم کچھ دیر کے لیے جو ہمارے سائٹڈ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو ویژولی امپیئرڈ کر دیتے ہیں، بلائنڈ کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو ریئلائز کہ ہاؤ پرسن ود ڈسیبلٹیز فیسنگ چیلنجز، اور ان چیلنجز کے باوجود وہ اپنی لائف میں کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں، اور جو اپرچونٹیز ہیں اگر وہ اپرچونٹیز ان کو دی جائیں تو کیسے وہ اپنی زندگی میں ایکسل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ڈائننگ ان دا ڈارک ہے وہ اس بات سے یونیک بنتا ہے کہ جو کھانا ہم سرو کرتے ہیں وہ ہمارے بلائنڈ شیفز بناتے ہیں۔ ڈائننگ ان ڈارک میں پیش کی جانے والی تمام ڈشز بلائنڈ افراد کی تیار کردہ تھیں، جو خاص فوڈز کے عنوان سے چیف شیف فضا حسین کی سرپرستی میں تیار کروائی گئی تھیں۔ ان ڈشز میں تکے، سیخ کباب اور میٹھی ڈشز بھی شامل تھیں۔ میری سسٹر جو کہ پاکستان کی پہلی بلائنڈ شیف ہیں، فضا حسین نام ہے، اور نہ صرف وہ پہلی بلائنڈ شیف ہیں بلکہ وہ اب انہوں نے یہ ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جیسے اور بلائنڈ لڑکیوں کو ٹرین کر رہے ہیں، تو وہ مزید شیفز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور نہ صرف شیف پروڈیوس کر رہے ہیں بلکہ وہ لڑکیاں جو اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتی، وہ کوکنگ کے اسکلس، انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکلس سیکھتی ہیں اور ایک مکمل زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہے۔ میری جو ڈیزیز ہے وہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، بٹ میں بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی۔ میٹرک کے ایگزامس کے بعد جو ہے میرا ویژن لاس ہوا تھا، اس کے بعد زندگی گزارنا میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا۔ ایون ہر رات ایسی ہوتی تھی کہ میں دعا کر کے سوتی تھی کہ اللہ میاں پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے جینا نہیں ہے نا۔ پر پھر اپنی کمیونٹی سے کنیکٹ ہوئے، کچھ ہمارے آپٹومالوجسٹ تھے جنہوں نے ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ کی جو چیزیں ہیں، جو ایکسیسیبلٹی سے ریلیٹڈ ٹریننگس ہیں اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی فیسلٹیز ہیں ہمارے لیے، ان سے متعارف کرایا، تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ میں اچھی سکسیزفل زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے ریمیننگ سینسز کو یوز کر کے، اس کا چھوٹا سا کلک، ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس لوگوں کو کروانا ہے کہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیا ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کو ساری چیزوں کو فلفل کر کے ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہوتے ہیں۔
ڈائننگ ان ڈارک پروگرام میں خصوصی افراد نے گٹار کی دھن پر گا کر محفل کو محصور کر دیا، جبکہ پروگرام میں شریک افراد اس منفرد سرگرمی سے محظوظ ہوتے ہیں اور ناقابل فراموش یادیں لے کر جاتے ہیں۔ ڈائننگ ان ڈارک میں حاصل ہونے والے فنڈز کو نابینا افراد کی ٹریننگ اور کاؤنسلنگ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ انکلوزو پاکستان ٹریننگ سینٹر فار بلائنڈز کے تحت بلائنڈ ٹون اسٹوڈیو کے عنوان سے میڈیائی سرگرمیاں بھی کی جاتی ہیں، جس میں سیلیبریٹیز اور مؤثر سماجی شخصیات اور سیلیبریٹیز کے ہمراہ پوڈ کاسٹ سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ معاشرے میں بیداری شعور کے حوالے سے پیش قدمی کی جائے۔ شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی کے باوجود گندگی اور مچھروں کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کا فقدان ہے، جس سے مختلف بیماریاں جیسے ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا اور لیشمینیا کے وبائی صورت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ شہر میں جا بجا گندگی بکھری ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا پانی کھڑا ہے۔ ایسے میں اس پانی پر مچھروں کی بہتات ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ اور متعلقہ ادارے مچھروں کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اسپرے مہم اور لاروا سائیڈل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ ڈینگی وائرس کا موسم مونسون کے ساتھ اگست میں شروع ہوتا ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں یہ شدت اختیار کر کے اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے کہ اسے قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ وبائی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اپریل، مئی اور جون میں بارش سے قبل ہی لاروا کو ختم کریں اور گندگی، مچھر اور مکھیوں کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نیو یارک کے تعلیمی ادارے کے ساتھ آن لائن کوآرڈینیشن پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منگل کے روز کراچی کے نجی ہوٹل میں وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے اسمبلی اسپیکر نیو یارک اسٹیٹ فل راموس کی اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا کہ اسکولز کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں لا کر ایک دوسرے سے سیکھنے کے مواقع کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں ورچوئل نظام کے تحت تعاون کو بڑھایا جائے۔ اس موقع پر نیو یارک اسٹیٹ کے اسمبلی اسپیکر فل راموس کا کہنا تھا کہ وہ نیو یارک کمیونٹی کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن کانفرنسنگ کے ذریعے امریکی طلبہ پاکستان کے بارے میں پاکستانی اساتذہ اور پاکستانی اساتذہ امریکیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ملاقات میں سیکریٹری اسکول ایجوکیشن، سیکریٹری کالج ایجوکیشن، چیف پروگرام مینیجر اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ کمشنر کراچی سپورٹس فیسٹیول کے تحت 26 کلومیٹر سائیکل ریس مزار قائد سے شروع ہونے والی سائیکل ریس شارع قائدین سے ہوتی ہوئی شارع فیصل سٹار گیٹ سے یو ٹرن کر کے کمشنر کراچی آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریس میں 40 سے زائد سائیکلسٹ شریک ہوئے۔ لیاری کے نوجوان بلال بلوچ نے مقررہ فاصلہ 35 منٹ میں طے کر کے جیت لیا۔ لیاری ہی کے عزیز وسیم دوسرے، ذکریہ بلوچ تیسرے اور ہاشم بلوچ چوتھے نمبر پر رہے۔ سائیکل ریس کے اختتام پر مہمان خصوصی کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی نے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی انتظامیہ نوجوانوں کے لیے ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ چھوٹے تنازع کو بڑا بننے سے روکنے کے لیے بچوں کی کردار سازی میں اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سرچ فار کامن گراؤنڈ اور عورت فاؤنڈیشن کے مشترکہ پروجیکٹ خواتین معمار امن کے زیر اہتمام نجی اسکول میں ٹیچرز ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ عورت فاؤنڈیشن کی ممبر اور ویمن پیس آرکیٹیکٹ ہبہ رضوان نے اپنے ٹریننگ سیشن ایجوکیٹرز ایز پیس بلڈر، تنازعات اور کردار کی ترقی میں اساتذہ کا کردار جیسے موضوع پر ٹریننگ دی۔ ٹریننگ سیشن میں نجی اور سرکاری اسکولوں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ موجود تھے۔ ٹریننگ سیشن میں اساتذہ نے سیکھا کہ شناخت، تنازع اور امن ساز بننے کے لیے درکار مہارتوں کو کس طرح استعمال میں لایا جائے۔ بعد ازاں تمام شرکاء کو اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ جمعے کے روز وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلی سندھ نے نئی نسل بالخصوص بچوں کو منشیات کے خطرات سے بچانے کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں مصنوعی ادویات کا داخلہ ہمارے بچوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے روکنا چاہتا ہوں، جس کے لیے پولیس، ANF اور ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر ایکسائز اینڈ نارکوٹکس شرجیل میمن نے وزیر اعلی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں تعلیمی اداروں اور کچی آبادیوں میں بھی اس کے دخول روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ سینئر وزیر نے سندھ کے دیگر صوبوں سے ملحقہ علاقوں میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس چیک پوسٹیں قائم کرنے کا اعلان کیا۔
جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں. اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. 5000 سے زائد مجالس اور 600 سے زائد جلوسوں کی سیکیورٹی پر 10,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات ہوں گے. جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ CCTV اور ڈرون کیمروں کی مدد سے کی جائے گی. مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں. محرم الحرام میں جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی. DIG آپریشنز فیصل کامران کے حکم پر شہر کے تمام ڈویژنز میں فلیگ مارچ کیے گئے، جبکہ بانیان جلوس، منتظمین سمیت تمام مسالک کے علماء سے میٹنگز کر لی گئیں. 5235 مجالس اور 650 جلوس اس ماہ میں لاہور میں ہوں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے ہماری تقریباً 65,000 کے قریب ڈپلائمنٹ یہاں پہ کی جائے گی. میٹل ڈیٹیکٹرز، واک تھرو گیٹس، CCTV کیمراز اور تمام ایسی ٹیکنیکل گیجٹری جس سے اس ایونٹ کو سیکیور بنایا جائے گا وہ تمام استعمال کی جائیں گی. پولیس کی جانب سے شہر بھر میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. پاک فوج، رینجر سمیت دیگر ادارے پولیس کے شانہ بشانہ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. DIG آپریشنز نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے والے افراد کی پولیس کو فوری نشاندہی کریں. مذہبی منافرت لانے والے لوگوں پہ نظر رکھیں. سوشل میڈیا کا بہت رسپانسبل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی کوئی بھی پوسٹ اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم سب کو توجہ بھی دینی چاہیے اور اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے گا. آپ اس کو پولیس کو رپورٹ کریں، پولیس اس کے اوپر ایکشن لے گی. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء اس معاملے میں پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں. CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ نے میٹنگ میں تمام افسران کو ہدایت کی کہ A کیٹیگری کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی DIG آپریشنز اور SSP آپریشنز خود چیک کریں، جبکہ B اور C کیٹیگری کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر تمام SPs اپنے SDPOs اور SHOs کے ساتھ آغاز سے اختتام تک موجود رہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد سے واپسی پر بارشوں کے پیش نظر لاہور کے کچھ علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور علاقوں میں بارش کے کھڑے پانی کا جائزہ لیا. مریم نواز نے ہدایت کی کہ پانی کی نکاسی مکمل ہونے تک کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر انتظامی افسران فیلڈ میں رہیں گے اور پورے پنجاب میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ بھی کیا اور قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے اضافی واٹر پمپ پہنچانے کی ہدایت کی اور واسا کے عملے کو ڈیوٹی پر دیکھ کر شاباش دی. مریم نواز نے مختلف مقامات پر گاڑی رکوا کر نکاسی آپ کا معائنہ کیا اور لکشمی چوک میں واسا کیمپ کا دورہ بھی کیا. دورے کے دوران ایک شہری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی روک لی، جس پر انہوں نے شہری کو اپنے پاس بلایا، شہری کا مسئلہ سنا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. لاہور کی عوام میں یوگا کا رجحان فروغ پانے لگا. یوگا ذہنی یکسوئی، جسمانی حرکات اور سانس کی مختلف مشقوں کا نام ہے. زمانہ قدیم سے یوگا کو مختلف بیماریوں کے علاج کا بہترین ذریعہ قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یوگا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح سویرے پارک یوگا کرنے والوں سے آباد نظر آتے ہیں. یوگا کے عالمی دن کی مناسبت سے لاہور میں بھی اس دن کو منانے کا خاص اہتمام کیا گیا، جس میں یوگیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ورلڈ یوگا ڈے کے ریفرنس سے یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے. یہ صحت کے لیے کام ہو رہا ہے اور یقین کیجئے کہ جو بھی لوگ یوگا کرتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. آپ کی فزکس کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ، باڈی، سول جب آپ کی ایک لائن میں آئے گی تو آپ اپنے آپ کو سافٹ محسوس کریں گے. یوگا کرنے والے نہ صرف مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ یوگا سے ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. دیکھیں میری باڈی کی جو ہے نا ٹرانسفارم ہو گیا. اتنا پیٹ تھا میرا، پہلی فیٹ کم ہوئے، میرا وزن کم ہو گیا اور میں اندر سے مضبوط ہو گیا، میرے پٹھے مضبوط ہو گئے. یوگا ایک ایسی سائنس ہے جو دماغ
اور باڈی اور سول ان کی الائنمنٹ کا نام ہے۔ یوگا کے ماہرین کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی میں یوگا کو اہمیت دینا نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اساتذہ کی رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ نیپرا کی جانب سے آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافہ تو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چارجز بھی عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ آمدن کم اور بجلی کے بل زیادہ ہے، جس سے عوام کا روزمرہ زندگی کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیے عائشہ صغیر کی یہ رپورٹ۔ ایک طرف گرمی اپنا قہر ڈھا رہی ہے تو دوسری جانب حکومت ہر دوسرے روز عوام پر بجلی گرا رہی ہے۔ گرمیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی صارفین کو ظالمانہ بلوں کا سامنا ہے۔ جون میں استعمال کی گئی بجلی کے بلوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ گھر گھر میں بجلی کے بلوں کو لے کر پریشانی ہے۔ ہم لوگ رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، سیلریڈ پرسن ہیں، بچے اسکول گوئنگ ہیں۔ جب آپ 40,000 کا بل ایک منتھ میں دیں گے تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ عوام کا کہنا ہے بلوں نے گھر کے بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بجلی کا بل دیں یا دیگر ضروریات زندگی پوری کریں۔ 25,000 جڑا نا بل آ جاتا ہے، ایک پکھا ہم چلا رہے ہیں، وہ چارہ نے جو کما رہے ہیں وہ بجلی کا بل ہی بھر لینا ہے ہم نے، پھر پچھلے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ نیپرا کی جانب سے آئے روز بجلی کی قیمت میں اضافہ تو ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی صارفین سے جی ایس ٹی، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، ماہانہ فیول چارجز، ایکسائز ڈیوٹی، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور ٹی وی فیس بھی وصول کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہونے کے بعد آٹا مزید مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، جس کے بعد لاہور میں آل پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کا جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی چیئرمین اور چاروں صوبائی چیئرمین، سابقہ عہدیداران اور پورے ملک سے 600 سے زائد فلاور ملز مالکان نے شرکت کی۔ اور ایوان میں حالیہ بجٹ 2024 میں فلاور ملز کو ود ہولڈنگ ٹیکس میں 236H اور 236G ایجنٹ بنائے جانے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور تمام صوبائی قیادت اور شرکائے اجلاس نے متفقہ طور پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو مسترد کیا اور ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے سے انکار کر دیا۔ ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ تمام فلاور ملز پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں اور مختلف قسم کے ٹیکس ادا کر رہی ہیں۔ فلاور ملز انڈسٹری ہمیشہ حکومت کے ویژن کے مطابق اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایف بی آر کے اس اقدام سے عوام کی بنیادی غذا کے نرخوں میں اضافہ ہوگا اور پہلے سے ہی شدید مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کے لیے جینا دشوار ہوگا۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے فی الفور فلاور ملز انڈسٹری کو استثناء دیا جائے تاکہ عوام کو ان کی بنیادی غذا سستے داموں میں میسر آ سکے۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کے جنرل باڈی اجلاس میں مشترکہ اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے مطالبات پر نظر ثانی نہ کی گئی تو ہم بحالت مجبوری فلاور ملز انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مورخہ 10 جولائی 2024 سے ملک بھر کی فلاور ملز گندم کی واشنگ بند کر دیں گے اور بروز جمعرات 11 جولائی 2024 گندم کی پسائی نہیں کریں گے، اور اس وقت تک فلاور ملز پسائی نہیں کریں گی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید عارف حسن کے اعزاز میں تقریب ہوئی، جس میں اولمپک موومنٹ اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ مقررین نے سید عارف حسن کی پاکستان اور اولمپک فیملی کے لیے خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود کا کہنا تھا کہ عارف حسن سے اچھا اور محنتی ایڈمنسٹریٹر نہیں پایا، وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ سید عارف حسن نے اپنی کامیابیوں کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔ نجی ہال میں ہونے والی اس تقریب میں پی او اے کے ایگزیکٹو بورڈ ممبران کے ساتھ فیڈریشن کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید عارف حسن نے مارچ 2003 میں پی او اے کی صدارت سنبھالی، وہ 31 دسمبر 2023 کو مستعفی ہوئے۔ پی او اے کے صدر سید عابد قادری، سیکریٹری خالد محمود، ایگزیکٹو ممبر شوکت جاوید، چودھری محمد یعقوب، عقل شاہ، عشرت اشرف، محمد جہانگیر، وزیر اعظم یوتھ پروگرام برائے کھیل کے فوکل پرسن ہاکی اولمپئن خواجہ محمد جنید، کرنل ریٹائرڈ مدثر اصغر، واجد چودھری، آصف عظیم اور ڈاکٹر مشتاق رضوی نے عارف حسن کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر سابق صدر پی او اے نے اپنی جدوجہد کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے جو بھی کاوشیں کی، یہ ایک ٹیم ورک تھا اور اس پر فخر رہے گا۔ پی او اے ان چند ایسوسی ایشن میں سے ایک ہے جس کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔
ہم نے خواتین کو بھی آگے بڑھنے کے یکساں موقع دیے۔ انہوں نے سیکریٹری پی او خالد محمود کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک محنت اور کام کی لگن کے بغیر شاید کچھ بھی ممکن نہ ہوتا، وہ سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ عارف حسن نے میرٹ، شفافیت اور سخت محنت جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سٹاف اور میڈیا کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ آخر میں پی او اے اور فیڈریشن کے نمائندوں کی جانب سے سوینئرز بھی پیش کیے گئے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے سی ڈی اے آئندہ سے صرف الیکٹرک بائکس خریدے گی۔ اسلام آباد کے شہریوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں گی اور کیپٹل واسا کا قیام بھی جلد عمل میں لایا جائے گا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سرینا چوک انڈر پاس اور F9 پارک چوک فلائی اوور منصوبوں پر تعمیراتی کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر صرف 3 ماہ میں اسلام آباد میں پہلی بار آرام دہ اور ماحول دوست الیکٹرک بسیں چل پڑی۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے الیکٹرک بسوں کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ترکیہ کے سفیر محمد پیکاسی، ترکیہ کے حکام NRTC کے عاصم اسحاق، IG اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ مجموعی طور پر اسلام آباد میں 160 الیکٹرک بسیں چلائی جائے گی۔ ہمارے پاس یہ جیسی آئی ہیں، ہم نے فوری طور پہ عارضی طور پہ یہاں پہ کنونشن سینٹر میں ان کا چارجنگ اسٹیشن بنایا ہے اور ان کا مین چارجنگ اسٹیشن کا بنے گا H9 میں بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور تقریباً 16,000 کے قریب لوگ اس پہ روز سفر کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد میں 33 الیکٹرک بسیں چلائی گئی ہے۔ الیکٹرک بسیں اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اس سے روزانہ 16,000 شہری الیکٹرک بسوں پر سفر کریں گے۔ الیکٹرک بسوں کے لیے کنونشن سینٹر میں چارجنگ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں تھانہ دھمیال کے علاقے تربیلا کالونی میں ڈیم میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ 18 سالہ سیف الرحمان 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ لاش گھر پہنچنے پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد نوجوان کی لاش نکالی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں کئی پاکستانی نژاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کے رہنما پاکستانی نژاد برطانوی شبانہ محمود، ناز شاہ، یاسمین قریشی اور افضل خان سمیت کئی پاکستانی نژاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے کئی اہم عہدوں پر خواتین کو تعینات کیا ہے اور پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو جسٹس منسٹر بنایا گیا ہے۔ کامیاب ہونے والے پاکستانی نژاد شہریوں میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ برطانیہ میں موجود برطانوی، پاکستانی اور کشمیری نژاد امیدواروں نے پارلیمانی نشستوں پر انتخاب لڑا، جن میں سے ایک بڑی تعداد انتخابات میں اپنی نشست پر کامیاب بھی ہوئی۔ پاکستانی نژاد روزینہ ایلن خان لندن کے علاقے ٹوٹنگ سے ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے 29,209 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ لیبر پارٹی کی رہنما پاکستانی نژاد شبانہ محمود بھی اپنی نشست پر کامیاب ہو گئیں۔ شبانہ محمود نے پہلی مرتبہ 2010 میں لیبر کے ٹکٹ پر 28,000 ووٹوں سے کامیابی اپنے نام کی تھی اور اس وقت سے مسلسل کامیاب ہوتی آ رہی ہیں۔ بریڈ فورڈ ویسٹ سے لیبر پارٹی کی رہنما پاکستانی نژاد ناز شاہ بھی اپنی نشست پر کامیاب ہوئی۔ ناز شاہ کا شمار سب سے زیادہ حمایت رکھنے والے مسلمان اور پاکستان نژاد پارلیمنٹیرین کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم پلس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، جنگی جرائم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ پر اسرائیلی حملے مکمل بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے مزید کہا کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آئیے دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SCO اور SCO پلس سمٹ میں خطاب۔
शहबाज शरीफ ने गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ खुलकर बयान किया। One of the worst examples is Palestine. ताउन तंजीम सरबराही इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तंजीम के तमाम रुकने ममालिक के सरबराहान ने एलामिये पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। फोरम ने अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफ़वाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़म्न में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार दिया। चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए कयास आराइयों पर फोरम ने तशवीश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक शुरका ने कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की गई। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरका ने कहा, रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं, बल्कि दुश्मन के मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। उन्होंने कहा, दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। विफाक़ी दारुल हुकूमत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके थाना संगजानी की हदूद में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान कुछ मुल्जिमान पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को तलब करके बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का शहर भर में ग्रैंड सर्च एंड कोमिंग ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बाशिंदों ने माशी मसाइल के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर्स पत्ती की दरामद पर खर्च कर डाले, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 17% ज़ायद है। गुज़िश्ता माली साल के 10 माह में पाकिस्तानियों ने 46 करोड़ 76 लाख डॉलर मालियत की चाय दरामद की थी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।